ہے، لیکن سنت مصطفیٰ کی وجہ سے اگر تم نے داڑھی دیکھ کر کے اس کے ساتھ شادی سے انکار کیا، سن لو کبھی سکون کی زندگی نہ گزار سکو گی، اس لیے کہ جو سنت مصطفیٰ کا مذاق اڑائے وہ کبھی سکون کی سانس نہیں لے سکتا، وہ کبھی چین کی سانس نہیں لے سکتا۔ اور سنو، جس نے سنت مصطفیٰ سمجھ کر اپنے نبی کی سنت کو اپنے چہرے پہ سجایا ہے، وہ بیوی کو جتنا خوش رکھ سکتا ہے، داڑھی منڈا کر گٹروں میں پھینکنے والا اپنی بیوی کو اتنا خوش نہیں رکھ سکتا۔ اس لیے میری قوم کی بیٹیوں، اگر تم خوبصورتی داڑھی منڈانے کو تصور کرتی ہو تو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کائنات کا سب سے خوبصورت انسان جس کو میرا رب بھی بار بار پیار سے دیکھتا ہے، کیا وہ آمنہ کا لال نہیں؟ کیا وہ عبداللہ کا لخت جگر نہیں؟ کیا وہ مصطفیٰ جان رحمت نہیں؟ جس کو خدا 100 بار پیار سے دیکھتا ہو، وہ مصطفیٰ صرف حسین نہیں بلکہ حسن کی جان ہے۔ اس مصطفیٰ کے چہرے پر بھی داڑھی تھی، پتا چلا داڑھی خوبصورتی کے خلاف نہیں ہے، بلکہ داڑھی رکھنے سے انسان خوبصورت نظر آتا ہے۔ اس لیے میری قوم کی بچیوں، مغربی تہذیب کی طرف نہ جانا، مغربی کلچر سے متاثر نہ ہو جانا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اور میں ماں سے بھی کہتا ہوں، جب بچیوں کا نکاح کرو تو پہلے ان کی مرضی پوچھ لو، ان کی مرضی معلوم کر لو، اپنی مرضی ان پر مت تھوپا کرو، یہ اسلام کا قانون ہے۔ اللہ اکبر، زبردستی تم بچیوں پر تھوپتی ہو تو پھر بچیاں بعد میں اپنی زندگی نہیں گزار پاتی، اس لیے کہ ہم جانا ہے زندگی گزارنے کے لیے اس بچی کو جانا ہے، تو جس نے جانا ہے اس سے کبھی اس کی مرضی بھی پوچھ لیا کرے، اس کی رائے بھی پوچھ لیا کرے۔ آؤ میرے سرکار کی سنت کو سنو۔ اللہ اکبر، وہ رسول جس کو اللہ نے اختیارات عطا فرمائے ہو، مختار کل بنایا ہو، وہ رسول جب اپنی بیٹی کا رشتہ مولائے کائنات شیر خدا علی کے مرتضیٰ کے ساتھ کرتے ہیں تو پہلے سیدہ فاطمہ سے پوچھتے ہیں، بیٹی فاطمہ، میں نے تمہارے لیے علی کا انتخاب کیا ہے، بتاؤ تمہاری مرضی کیا ہے۔ مختار کائنات اپنی بیٹی سے پوچھتے ہیں اور اس کے بعد مولائے کائنات کے ساتھ رشتہ طے کرتے ہیں۔ آج ہم اپنی مرضی سے جہاں جی میں آیا اٹھا کر کے دے دیا، بیٹی سے پوچھا تک نہیں۔ اس کے بعد بچی پر معاذ اللہ ظلم پر ظلم ہوتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، بعض گھرانوں کا حال یہ ہے، ابھی بلبل باغ مدینہ نے بھی اس کا تذکرہ کیا، مفتی صاحب کے پاس بھی سوال آیا کہ بچیاں منگنی کے بعد اپنے منگیتر سے گفتگو کر سکتی ہے یا نہیں۔ آج جو طلاق کثرت کے ساتھ ہو رہی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، منگنی کے بعد اپنے منگیتر سے فون پہ گفتگو کرنا، پارکوں میں اس کے ساتھ گھومنا، اس کے ساتھ بائک پر گھومنا، یہ اسلامی کلچر نہیں ہے۔ میں ایک حدیث پاک پڑھوں گا، اس کے بعد اپنی گفتگو کی طرف آگے بڑھوں گا۔ جنت کے ماحول میں اللہ نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو وجود بخشا۔ آدم جنت میں رہتے ہیں، آدم جنت میں مقیم ہیں، لیکن آدم علیہ السلام کے سامنے حوران بہشت کا حسن بھی ہے، فرشتے موجود ہیں، جنت کی نہریں موجود ہیں، جنت کے باغات موجود ہیں۔ جنت اسے کہتے ہیں جس جگہ پر کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن آدم عرض کرتے، اللہ تیری جنت میں تو ہر نعمت موجود ہے، مگر مولا میرا کوئی ہمدم بھی عطا کر دے۔ پتا چلا اور ٹی وی پر دیکھ کر حقوق نسواں سے متاثر ہو جانے والی میری بہنوں، اسلام نے عورت کو کیا مقام عطا کیا۔ اگر کسی کا گھر جنت بھی بن جائے جو ممکن نہیں اور اس میں عورت نہ ہو تو بھی وہ ناقص نظر آتا ہے۔ جنت میں آدم عورت کو مان کر بتا رہے ہیں اسلام کی نگاہ میں عورت کا مقام کیا ہے۔ جنت کی حور بھی عورت کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جنت کی حور سے بلند اللہ نے عورت کو بنایا ہے، اسی لیے تو آدم کہتے ہیں مولا کوئی میرا ہمدم عطا کر دے، میرا کوئی مونس عطا کر دے، میرا کوئی ہمراز عطا کر دے۔ تو میرے کریم نے اللہ اکبر
اکبر، آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے جنت میں جناب حوا کو پیدا کیا، اما حوا کو وجود عطا کیا آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے۔ آپ کو میں پوچھنا چاہتا ہوں، اسلام میں ہر چیز میں دایاں افضل۔ کھانا شروع کرو دائیں ہاتھ سے، پانی پیو دائیں ہاتھ سے، چلو تو دائیں طرف سے، بیٹھو تو دائیں طرف، دایا دایا دایا، دائیں طرف سیدھی طرف سنت ہے۔ لیکن مولا میرے بات سمجھ میں نہیں آتی، میرے کریم تیری حکمتوں پہ قربان، ہر چیز کو تو نے دائیں طرف سے پسند کیا، لیکن جب عورت کو پیدا کیا تو تو نے بائیں پسلی سے پیدا کیا۔ تو گویا کہ قدرت کا نقیب جواب دے گا نادان، بائیں طرف دل ہے اور ہم نے دل کے سب سے قریب والی پسلی سے تیری عورت کو پیدا کیا، یا عورت کو پیدا کیا۔ عورت نہ پیر کی جوتی کا نام ہے، عورت نہ سر کے تاج کا نام ہے، عورت دل کے قریب کی پسلی کا نام ہے، اسی لیے اسے دل میں رکھا جاتا ہے، اسے دل میں جگہ دی جاتی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیز ہو تو بہرحال میں دور نہ نکل جاؤں، اس لیے عرض کر رہا تھا آدم علیہ السلام نے اپنی طرح حسن کا پیکر دیکھا، اپنی طرح حسن کا مجسمہ دیکھا، تو آدم کو جب عورت نظر آئی تو مرد کی فطرت ہے، جہاں عورت دکھی کشش ہے عورت کے اندر، مرد اس طرف بڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام اما حوا کی طرف بڑھے۔ حوا کس کے لیے پیدا کی گئی؟ آدم کے لیے، کیونکہ اور کوئی مرد تو ہے نہیں۔ گویا کہ اس اعتبار سے حضرت حوا صرف آدم کے لیے ہے، اور جو عورت جس مرد کے لیے نکاح سے پہلے مختص کر دی جائے، اسی مختص کرنے کو منگنی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر! حضرت آدم علیہ السلام اپنی منگی تر کی طرف بڑھتے ہیں، اللہ فرماتے رکو رکو آدم رکو، ابھی بات نہ کرنا، اللہ یہ تو میرے لیے پیدا ہوئی، میں بات کیوں نہ کروں؟ ارشاد ہوا آدم ابھی نکاح نہیں ہوا تیرا، اس لیے بات نہ کرنا۔ اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، مغربی تہذیب میں ڈوب کر اپنے ہاتھوں سے اپنے پیر پہ کڑھاڑی مارنے والی میری قوم کی بیٹی بتا، جب شوہر آدم جیسا معصوم ہو اور بیوی حوا جیسی محفوظ ہو، حوا جیسی عورت کون؟ جس کی اولاد میں نوح جیسے بیٹے، شیش جیسے بیٹے، ابراہیم جیسے بیٹے، اسماعیل جیسے بیٹے، موسیٰ جیسے بیٹے، عیسیٰ جیسے بیٹے، مصطفیٰ جان رحمت جیسے بیٹے، تمام مردوں کی ماں حوا، اکثر عورتوں کی ماں حوا۔ اللہ اکبر! ایک جان سے اللہ نے مرد عورتوں کو پیدا کیا۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی، اس مرد اور عورت کا کی طرف جو اشارہ کیا گیا ہے اس سے آدم و حوا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، حوا جیسی نیک عورت ہو، آدم جیسا معصوم مرد ہو، جنت کا ماحول ہو، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے الا قیلا سلاما سلاما، جہاں صرف سلامتی ہی سلامتی ہے، وہاں عیاشی نہیں، وہاں بدکاری نہیں، وہاں فحش گوئی نہیں، وہاں فحش کلام نہیں، وہاں لغویات نہیں، وہاں خرافات نہیں، وہاں گناہ نہیں، گناہ کا تصور نہیں۔ اللہ اکبر! ایسی پاک دامن حوا ہے، ایسے معصوم آدم ہے۔ لیکن منگنی کے بعد، منگنی کا مفہوم میں نے پیش کر دیا اس معنی میں کہ مختص کر دیا آدم کے لیے۔ آدم بڑھ رہے ہیں، اللہ کہتا ہے بات نہ کرنا جب تک نکاح نہ ہو۔ آپ مجھے بتاؤ، وہ آدم جس کی شرافت کی خیرات آدمی کو ملی تو وہ آدمی کہلایا، وہ انسان کو ملی تو وہ آدمی کہلایا، اس آدم کو کہا جاتا ہے آدم منگنی کے بعد بات نہ کرنا، یعنی مختص ہونے کے بعد بات نہ کرنا۔ اللہ کب تک؟ جب تک نکاح نہ ہو جائے۔ آپ مجھے بتاؤ، جنت کے ماحول میں جب آدم کو روک دیا گیا کہ نکاح سے پہلے حوا سے بات نہ کرنا، تو آج تمہیں کس نے اجازت دے دی کہ تم نکاح سے پہلے جو ہے وہ منگی تر کی بائک پر گھومو یا فون پر لمبی لمبی گفتگو کرو؟ بڑی معذرت کے ساتھ، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ بھابیاں ٹرین کرتی ہے اپنی ننن کو، دیکھو ایسے بات کرنا، بڑی بہنیں چھوٹی بھائی بہن کو معاذ اللہ یوں گائیڈ کرتی ہے، دیکھ تیرے منگی تر کا فون آئے تو یوں ڈائلاگ بولنا، او ظالم بہن تجھے تو بہن زینب کی طرح ہونا چاہیے تھا، او ظالم بہن تجھے تو رقیہ کی طرح بہن ہونا چاہیے تھا، او ظالم بہن تجھے تو آسیہ کی طرح بہن ہونا چاہیے تھا۔ تو کتنی ظالم نکلی کہ چھوٹی بہن
بہن کو تم منگیتر سے بات کر کے اکسا کر اس کی زندگی کو برباد کر رہی ہے، اس کی زندگی کو تباہ کر رہی ہے۔ اسلام میں منگنی کے بعد لمبی لمبی گفتگو کا کوئی تصور نہیں، بوائے فرینڈ کا کوئی تصور نہیں، گرل فرینڈ کا کوئی تصور نہیں۔ جو محبت شادی کے بعد پیدا ہوتی ہے وہ بڑی پائیدار ہوتی ہے۔ کیا تم نے دادا دادی کی محبت کو نہیں دیکھا؟ بوڑھے ہو گئے لیکن اتنا پیار ہے کہ دیکھ کر کے دل اش اش کرتا ہے، طبیعت جو ہے بے چین ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، کیسی محبت ہے۔ ہم اپنی ماتھے کی آنکھوں سے کبھی اپنے دادا دادی کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنے والدین کو دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک مثالی محبت۔ اور آپ کو بتاؤں، محبت جب شادی کے بعد پیدا ہوتی ہے تو تاج محل بنتے ہیں، محبت جب شادی کے بعد پیدا ہوتی ہے سمرقند بنتا ہے، محبت جب شادی کے بعد پیدا ہوتی ہے بخارا وجود میں آتا ہے۔ محبوب کے رخسار کے تل پر کبھی سمرقند و بخارا بنتے ہیں، کبھی صورت ممتاز پر تاج کا وجود آتا ہے، لیکن جب شادی سے پہلے سب کچھ ہو جاتا ہے تو پھر طلاقیں واقع ہوتی ہے، گھر اجڑتے ہیں، اور یانیت کی بنیاد پر چند دن کی چاندنی، چند دن نہیں 4 دن کی چاندنی، پھر اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے۔ آؤ اپنی قوم کی بیٹیوں کو سکھا دے کہ منگنی کے بعد منگیتر سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، ہوگا تو نکاح کے بعد ہوگا، ہوگا تو شادی کے بعد ہوگا، اور پھر شان سے ہوگا کہ شریف کی بیٹی کا انداز یہ ہے، غریب شوہر مل جائے اس کے ساتھ بھی نباہ کرتی ہے، امیر شوہر مل جائے اس کے ساتھ بھی نباہ کرتی ہے، عادل ملے اس کے ساتھ بھی نباہ کرتی ہے، ظالم ملے اس کے ساتھ بھی نباہ کرتی ہے۔ اللہ اکبر، شریفوں کی بیٹیوں کی پہچان ہے، گھر سے دلہن جوڑا پہن کر نکلتی ہے ماں کے گھر سے، اور شوہر کے گھر سے کفن پہن کر نکلتی ہے۔ وہ جھگڑوں کی داستان لے کر کبھی ماں باپ کو بہکانے نہیں آتی، کبھی ماں باپ کو ورغلانے نہیں آتی، اور اگر بیٹی آ بھی جائے تو ماں باپ سنت مصطفیٰ کے مطابق اس کو سمجھا بجھا کے رخصت کرتے ہیں۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، ایک مرتبہ یوں ہوا، نازوں سے پلنے والی، نم سے پلنے والی، اللہ اکبر، وہ سیدہ فاطمہ جو فرش پر چلے تو یوں لگتا ہے عرش زمین پر آ گیا، جس کے گھر میں سید الملائکہ جبریل امین بھی کبھی اجازت کے بغیر نہ آتے ہوں، وہ سیدہ کائنات۔ ایک مرتبہ کوئی بات ایسی ہو گئی، وہ کوئی بات یوں ہو گئی کہ مولائے کائنات نے کہہ دی بات، سیدہ ناراض ہوئی اور ناراض ہو کر کہا رکو، ابھی اپنے ابا سے یعنی مصطفیٰ کریم سے ہم آپ کی شکایت کریں گے۔ آ گئی، میرے نبی غیب دا نبی، میرے نبی کو اللہ نے علم ما کانا وما یکون عطا فرمایا۔ اس کے بعد سیدہ کا گھر اور آقا کے گھر میں صرف ایک دیوار کا فاصلہ تھا، اپنی پیوندوں والی چادر اوڑھی اور اوڑھ کر دروازے پہ آئی، دستک دیا، اوپکا کریم آقا دروازہ کھولے۔ آقا کریم نے اندر سے پوچھا کون ہو تم؟ سیدہ کی آواز تو آقا جانتے تھے، اما عائشہ صدیقہ کہتی ہے حضور کی آواز سے سب سے زیادہ اگر کسی کی آواز مشابہ تھی تو سیدہ فاطمہ کی آواز، حضور کے کردار سے سب سے زیادہ کسی کا کردار مشابہ سیدہ فاطمہ کا، حضور علیہ السلام کی سخاوت سے سب سے زیادہ کسی کی سخاوت مشابہ تھی تو سیدہ فاطمہ کی سیرت میں، صورت میں، بولنے میں، چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، حیا میں، کردار میں، گفتار میں، رفتار میں، انداز میں وہ اپنے بابا مصطفیٰ جان رحمت سے بڑی مشابہ تھی۔ آواز آئی دروازہ تو کھولیں، اندر سے آواز آئی کون ہو تم؟ اللہ اکبر، زمین نیچے سے پیروں کے نیچے سے نکل گئی، کبھی یہ لہجہ بابا کا نہیں دیکھا، کہا کون ہو تم؟ اس کے بعد عرض کی آقا میں آپ کی بیٹی فاطمہ ہوں۔ اندر سے آواز آئی کون فاطمہ ہو تم؟ اللہ اکبر، یہ لب و لہجہ میرے رسول نے کہا کون فاطمہ ہو تم؟ کہنے لگی یا رسول اللہ حسنین کی امی فاطمہ۔ کہا کون فاطمہ حسنین کی امی؟ کہا حضور آپ کی بیٹی فاطمہ۔ کہا کون میری بیٹی فاطمہ؟ تو کہا حضور بندہ پرور آقا علی کی بیوی فاطمہ۔ علی کا نام لیا تو آقا نے کہا فاطمہ شوہر سے ناراض ہو کر آئی ہے،
ہے آج میرا دروازہ تیرے لیے نہیں کھلے گا، جا پہلے علی کو راضی کر لے اس کے بعد آنا۔ اور فاطمہ سن، اگر یہاں علی کو ناراض کر کے آئی تو تیرا بابا مصطفیٰ آج تجھ سے نہیں ملتا، اور اس حالت میں تیرا انتقال ہو گیا تو قیامت میں بھی میں تجھ سے ملاقات نہیں کروں گا، جا پہلے علی کو راضی کر اس کے بعد آنا۔ سیدہ گئی، اب اپنا دوپٹہ مولائے کائنات علی کے مرتضیٰ کے قدموں میں رکھا، کہا علی مجھے معاف کر دو۔ علی یہ مرتضیٰ مسکرا کر کہتے ہیں فاطمہ میں تو تم سے ناراض نہیں ہوا تھا، تم ہی تو ناراض ہو کر کے گئی تھی، میری جان میری فاطمہ میں نے تمہیں معاف تو کر دیا، جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا۔ مولائے کائنات علی کے مرتضیٰ نے ہماری مقدس ماں سیدوں کی ماں جب فاطمہ کو مسکرا کے معاف کیا، اتنے میں میرے آقا اندر تشریف لائے اور دونوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعائیں دی، اللہ تمہاری محبتوں کو قائم رکھے، تمہاری نسل میں برکت عطا کرے۔ اور اس کے بعد فرمایا جب تک شوہر ناراض رہتا ہے اللہ کے معصوم فرشتے عورت پہ لعنت کرتے ہیں، فاطمہ کبھی شوہر کو ناراض نہ کرنا ورنہ قیامت کے دن تم مجھ سے ملاقات نہیں کر سکتی۔ میرے رسول نے بیٹی کو یہ کہہ کر قیامت تک کی بیٹیوں کو تعلیم دی اور ماں باپ کو یہ پیغام دیا، اگر بیٹی کسی غلط فہمی کی وجہ سے شوہر سے ناراض ہو کر آئے اس کو شے مت دیا کرو، گھر میں بٹھانے کی بات مت کیا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا گھر کا حال سنا دیا کرو، ایک ایک مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ فاطمہ الزہرا کی زبان پہ شکایت نہیں، آج بیٹیاں ماں باپ کے پاس یہ شکایت لے کر آتی ہے فلاں کا شوہر تو پارکوں میں لے جاتا ہے میرا شوہر نہیں لے جاتا، فلاں کا شوہر تو فلموں میں لے جاتا ہے میرا شوہر نہیں لے جاتا، فلاں کے یہاں تو ہر ولیمے میں نیا جوڑا بنتا ہے میرا شوہر نہیں بناتا۔ اور نادانو، پھر ماں باپ کو طیش آتا ہے، مائیں شے دیتی ہے، باپ کہتا ہے بیٹی تیرا باپ فقیر تھوڑی ہے، بیٹھ، پھر اسے مزہ چکھائیں گے، کوٹ کا زینہ چڑھوائیں گے اور اتنا کیس کریں گے اور وہ کریں گے، ایسا حیران کریں گے کہ اس کا تیل نکل جائے گا۔ واہ رے باپ، تو نے باپ بننے کا بڑا اچھا حق ادا کیا، واہ رے ظالم ماں، تو نے ماں ہونے کا بڑا اچھا حق ادا کیا۔ سنو، شریفوں کی شان نہیں کہ وہ کوٹ تک جائے، ارے مسلمان کی بیٹی وہ ہے جو نماز کے لیے مسجد نہیں جاتی تو اپنے حق کے لیے کوٹ میں کیا جائے گی؟ ہماری بیٹیاں کوٹ میں جا کر اپنے حق کا بھیک نہیں مانگتی، ہماری بیٹیاں وہ ہے مرد مسجد میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں بھیک مانگتے ہیں، لیکن بیٹیاں وہ شان رکھتی ہے اللہ ان کے لیے بھیک ان کے گھروں میں اتار دیتا ہے۔ جب ہماری بیٹی مسجد میں نہیں جاتی ہماری بیٹی کوٹ میں کیوں جائے گی؟ ہماری بیٹی کوٹ تک کیوں جائے گی؟ وکیلوں کے دھکے کھانے، پولیس کے ہاتھ میں ہاتھ دینے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالنے، برقع پہن کر اسلام کو رسوا کرنے؟ کہاں ہو تم لوگ؟ کہاں ہو؟ اگر بالفرض شوہر سے نہیں بنتی طلاق کی نوبت بھی آتی ہے، کھوٹی کا دعویٰ کرتے ہو، ارے تمہیں شرم آنی چاہیے۔ جس شوہر نے پیر کی جوتی سمجھ کر تمہاری بیٹی کو نکال کے پھینک دیا تم اس کے پاس بھیک مانگ رہے ہو کھوٹی کا؟ نہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ اسلام غیرت کا مذہب ہے، اسلام با غیرتوں کا مذہب ہے۔ وہ اور ہے جو طلاق کے بعد شوہر سے کھوٹیوں کی بھیک جھوٹ بول بول کے مانگتے ہیں۔ ہمارا مذہب یہ ہے غیرت والا، جس شوہر نے طلاق دے دیا پیر کی جوتی سمجھ کے اتار دیا، اب ہماری بیٹی اس کے ٹکڑوں پہ نہیں پلے گی، اس کا باپ پرورش کرے گا، اس کی ماں پرورش کرے گی، اس کے بھائی پرورش کریں گے۔ اور سنو، طلاق کے بعد بیٹیوں کا ذہن بنتا ہے کہ اب مجھے دوسری شادی نہیں کرنا، اور اگر کوئی کر لے عورتیں بات کرتے دیکھا دوسرا شوہر شریف ہوتی تو دوسرا کیوں کرتی؟
جہالت مت کرو. تم شرافت کی بات کرتے ہو. میرے نبی کی بیٹیوں سے زیادہ شریف کون؟ شرافت کو شرافت جن کے قدموں سے ملتی ہے، جن کے گھر میں فرشتے اجازت کے بغیر نہیں آتے. میرے نبی کی 2 بیٹیوں کو طلاق دیا گیا. ابو لہب کے 2 بیٹوں کے نکاح میں میرے رسول کی 2 بیٹیاں تھیں. حضرت سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا الف الف مرہ فی کل لمحہ، اور سیدہ ام کلثوم. یہ دونوں بیٹیاں ابو لہب کے بیٹوں کے نکاح میں تھی. اسلام کی آمد سے قبل میرے سرکار نے ابو لہب جو حضور کا چچا تھا، یعنی اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو دیا تھا، ایک کے ساتھ ایک، دوسرے کے ساتھ ایک. اس طرح سے 2 بیٹیاں تھیں. میرے آقا نے جب اعلان نبوت کیا تو مکے کے ظالموں نے بہکایا، ابو لہب محمد کسی سے رکتے نہیں، ایک کام کرو ان کی بیٹیوں کو طلاق دے دیا جائے. جب ان کی بیٹیوں کو طلاق دے دیا جائے گا تو محمد عربی اتنے بوجھ تلے دب جائیں گے کہ پھر وہ دین کا کام نہیں کر سکیں گے. میرے رسول کی 2 شہزادیوں کو، مقدس بیٹیوں کو طلاق دے دیا گیا. بیٹیاں روتی ہوئی آ گئی، اللہ اکبر. لیکن قربان جائیں، شرافت جن کے قدموں کا صدقہ ہے، شرافت اور عصمت جن کے گھر کی خیرات ہے، ان دونوں بیٹیوں کا پھر دوسرا نکاح ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور دوسرا نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ ذوالنورین سیدنا عثمان غنی کے ساتھ ہوا. ایک بیٹی دی، اس کے بعد اس بیٹی کے انتقال کے بعد حضور نے دوسری بیٹی بھی عثمان غنی کو عطا فرمائی. اللہ اکبر. جب نبی کی شہزادیاں دوسرا نکاح ان کا ہوتا ہے عثمان غنی کے ساتھ، تو ہماری بیٹیوں کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور یہ شرافت کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ شرافت ان کے گھر کی کنیز ہے جن کا نکاح عثمان غنی کے ساتھ ہوا تھا. تو اگر کبھی کوئی حادثہ ایسا ہو جائے تو ہم اپنی بیٹیوں کا دوسرا نکاح ضرور کریں تاکہ وہ عزت کے ساتھ جی سکے. اور میں اپنی قوم کی بیٹیوں سے کہوں گا، لیکن کوشش یہ کرو جیسا شوہر مل جائے اس کے ساتھ نباہ کر لو. اگر غریب ملے نا، میرے آقا فرماتے ہیں روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر کسی عورت کو غریب شوہر مل گیا اور صبر کے ساتھ وہ اس غریب شوہر کے ساتھ نباہ کر لیتی ہے، ایسی عورت کو جنت میں میرا پڑوس عطا کیا جائے گا. اے میری قوم کی بیٹیوں، یہ دنیا چند دن کی ہے، اس میں حیا کے ساتھ جی لو، اس میں غیرت کے ساتھ جی لو، اس میں عفت کے ساتھ جی لو. اے میری قوم کی بچیوں، مجھے بتاؤ تو صحیح، میرے رسول کی شہزادیوں نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا، کتنی تکلیف میں بظاہر گزارا. اللہ اکبر. جن کے گھر میں اللہ اکبر ایک مہینے تک چولہا نہ جلے، 17 پیون چادر میں لگے، اس شان سے، بلکہ کبھی کبھی تو دوپٹہ نہ رہا تو اونٹ کا چمڑا بھی اوڑھ کر کے اپنی زندگی کے لمحات کو گزارا. لیکن آج کپڑوں کے نام پر، آج زیور کے نام پر، آج دولت کے نام پر، آج پارکوں میں گھومنے کے نام پر، اللہ اکبر، قوم کی بچیاں کسی کے بھی ہاتھ میں ہاتھ دیتی ہے. یاد رکھو. اور میں اپنی بہنوں سے کہوں گا، ماؤں سے کہوں گا، جب رشتے آئے تو اچھا رشتہ دیکھو، تفتیش کرو، یوں ہی بوجھ سمجھ کر اٹھا کر کے کہیں بھی نہ دے دیا کرو. اور بیٹیوں سے مشورہ کیا کرو. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، یاد رکھنا، اگر کوئی عورت زیور پہن لے اور مالدار ہو جائے تو اسے عزت مل جاتی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ عزت پاک دامنی کی وجہ سے ملتی ہے، عزت عصمت کی وجہ سے ملتی ہے، عزت حیا کی وجہ سے ملتی ہے، عزت تقوی کی وجہ سے ملتی ہے، عزت پاک دامنی کی بنیاد پہ ملتی ہے. کیا تمہیں نہیں معلوم ایک عورت ہے، رنگ کے اعتبار سے کالی ہے، قد کے اعتبار سے ناٹی ہے، لیکن وہ عورت جب حج کے لیے جاتی ہے تو کعبہ اس کے استقبال کے لیے چلا آتا ہے. وہ کعبے کو دیکھ کر کہتی ہے، اے کعبے تو کیوں چلا آیا؟ میں تجھے دیکھنے نہیں بلکہ تیرے رب کا دیدار کرنے آئی ہوں. وہ کون عورت تھی؟ اسی کو رابعہ بصری کہتے ہیں. اس لیے میری قوم کی بیٹیوں، بہت سی بچیاں پریشان ہیں، ان کو اچھے رشتے نہیں آتے. مجھے بتاؤ، رات و دن ٹی وی کا منہ پکڑ کر بیٹھو گی تو اچھے رشتے آئیں گے؟ گانے ہیڈ فون لگا کر سنو گی، اچھے رشتے آئیں گے؟ گندی تصویروں میں وقت گزارو گی، اچھے رشتے آئیں گے؟ سنو، اگر اچھا رشتہ چاہتی ہو درود کے اندر ڈوب جاؤ، میرے آقا کا نام پڑھو،
اچھا رشتہ تمہیں نہیں بھیج سکتے، اچھا رشتہ تمہیں عطا نہیں کر سکتے، لیکن اچھے برے کی پہچان تمہیں نہیں ہے۔ تم تو داڑھی منڈے کو اچھا سمجھتے ہو، تم تو سفید چمڑی کو اچھا سمجھتے ہو، تم تو بلڈنگ اور محل والے کو اچھا سمجھتے ہو۔ نہیں نہیں، بلڈنگ والا صرف اچھا نہیں ہوتا، مصطفیٰ والا اچھا ہوتا ہے۔ جو عشق مصطفیٰ میں تڑپتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے، جو قرآن کا قاری ہوتا ہے وہ تالی قرآن اچھا ہوتا ہے، جو مصطفیٰ پیارے پہ فدا ہوتا ہے، سنتوں کا پابند ہوتا ہے، اس کے پاس مال ہو یا نہ ہو وہ اچھا ہوتا ہے۔ مجھے یہاں ایک بات یاد